السلام علیکم دوستو، روزانہ اسلامک باتیں اور وظائف قرآن و حدیث کی روشنی میں حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل ڈیلی اصلاح لازمی سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے پتہ چلا کہ حضرت سلیمان فارسی بڑے بیمار ہیں۔ میں ان کی تیمارداری کے لیے ان کے پاس تشریف لے گیا۔ وہ چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ جب میں اندر داخل ہوا تو انہوں نے مجھے دیکھا تو رونے لگے۔ حضرت سلیمان فارسی بڑا روئے۔ حضرت سعد کہتے ہیں میں ان کے قریب ہوا اور انہوں نے تسلی دی، یار تو کیوں روتا ہے؟ تیرے تو میرے نبی پاک نے بڑے مرتبے بیان کیے ہیں، تیرے تو نبی پاک نے بڑے فضائل بیان کیے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بندے کا یہ شوق ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے، لیکن جنت کا یہ شوق ہے کہ میرے اندر علی آ جائے، جنت کا شوق ہے میرے اندر مقداد آ جائے، جنت کا شوق ہے میرے اندر سلیمان فارسی آ جائیں۔ یار تیرے تو نبی پاک نے بڑے فضائل بیان کیے ہیں اور حضور تجھ سے خوش گئے، تو پھر کیوں روتا ہے؟ حضرت سلیمان فارسی رو کر فرمانے لگے، یار جو میں نے نبی پاک سے وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کر سکا۔ کون سا وعدہ کیا تھا جو پورا نہیں کر سکا؟ حضور نے فرمایا تھا دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے، دنیا میں ایسے وقت گزارو جیسا کہ راہگیر گزارتے ہیں، لیکن میں نے تو مال جمع کیا ہے، میرے پاس دولت ہے۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہاں دولت؟ تو حضرت سلیمان فارسی فرمانے لگے میرے کمرے میں گھوم کے دیکھ لو۔ حضرت سعد کہتے ہیں میں نے کمرے میں گھوم کر دیکھا تو مجھے 2 تکیے ملے، 2 پیالے پانی پینے والے ملے اور ایک ٹوٹی ہوئی چٹائی تھی اور کچھ برتن ملے۔ میں نے کہا یہ 5 اور 10 دینار کا مالیت کا سامان تو اسے دنیا کہتا ہے؟ تو حضرت سلیمان رو کر عرض کرنے لگے، رو کر فرمانے لگے، یار کوئی اور جمع کرتا تو خیر تھی، مجھے تو جمع نہیں کرنا چاہیے تھا، میں تو نبی پاک کا غلام ہوں۔ اور پھر فرمانے لگے 2 تکیے ہیں، ایک سے بھی تو گزارا ہو سکتا تھا، 2 پیالے ہیں، ایک سے بھی گزارا ہو سکتا تھا۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یار تیرے پاس مال اور دولت نہیں ہے، صرف یہ بات ہے کہ تو غافل نہیں ہونا چاہتا ہے، صرف یہ وجہ ہے کہ تیرے اندر جو نفس لوامہ ہے وہ زندہ ہے، جو تمہیں اس بات پر ابھار رہا ہے۔ یہاں تو لوگ جو ہے وہ حرام کھا کر بڑے سکھی رہتے ہیں، یہاں تو لوگوں کا مال ہڑپ کر کے بڑے آرام سے جی رہے ہوتے ہیں، یہاں تو لوگ جو ہیں لوگوں کے ساتھ زیادتی کر کے بڑے آرام سے چلتے پھرتے ہیں، لیکن وہ لوگ جن کے پاس تھوڑا سا مال جمع ہو جائے تو وہ اس طرح پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی بات ہے جن کا وقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزرا ہے اور جنہوں نے آقا کی معیت حاصل کی ہے، جنہیں مصطفیٰ کریم کا قرب نصیب ہوا ہے، ان کے پاس 5 اور 10 دینار کا مالیت کا سامان جمع ہو جائے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ آج ہمیں سوچنا چاہیے، ہمارے پاس ہر طرح کی سہولیات ہیں، ہم حرام اور حلال کی تمیز کیے بغیر ٹائم گزارتے جا رہے ہیں، وقت گزرتا جا رہا ہے، لیکن ہمیں بھی اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار عالم ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔